بات یہ تھی پچھلی جمعہ کے دن کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور ہمارا خود کا اسٹیٹس کیا ہے اللہ کے پاس، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آج مسلمانوں کو جہالت نے نقصان جتنا پہنچایا ہے، اس سے زیادہ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو غفلت نے پہنچایا ہے کہ آج ایمان والا غافل ہے، غفلت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یہ بہت بڑا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آج مسلمان جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کے ہر کام میں، وہ کبھی بھی لیزی نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے کام میں غافل نہیں ہوتا۔ اور آخر میں اس بات پر بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی بھی مواقع پر یتیم نہیں چھوڑا، ہمیں اناتھ نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ پر یہ شریعت مکمل ہے، قرآن کی رہبری یہ مکمل ہے۔ اگر اللہ پاک نے کچھ اور طے کیا ہوتا کہ اس کے بعد، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمان نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو شریعت کو اللہ کے نبی پر مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی فیر بدل یا کوئی کم و بیشی یا ایسی کوئی چیز، اور شریعت کب تک؟ اللہ کے نبی کی نبوت کب تک؟ قیامت تک۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانی مسائل کا حل اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی میں، شریعت میں موجود ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ دوسری بات ہے۔ ہم پر کچھ بھی حال پیش آیا، چاہے شادی کا خوشی کا حال پیش آیا، چاہے غمی کا حال پیش آیا، تو ہم نے اس کی وابستگی چیزوں کے ساتھ کی، ہم نے اس کی وابستگی لوگوں کے ساتھ کی، نہ کہ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ اس کی وابستگی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ کرتے تو اس کا پرفیکٹ حل ملتا، اور وہ حل ملتا کہ جس کی سیورٹی اللہ دیتا کہ اس کے ذریعے سے یہ آپ کا کام اور آپ کا یہ حال اچھے انداز میں حل ہونا ہی ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اسی طرح جیسا کہ اللہ کے نبی آخر الزمان نبی، اسی طرح قرآن جو ہے اس کے بعد بھی کوئی کتاب آنے والی نہیں، یہ بھی قیامت تک کے لیے آرڈر فارم کر دیا، ہمارے لیے رہبری کر دی، ہمارے لیے عبرت کے تمام قصے بیان کر دیے، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، وہاں تک کی اس کی زندگی کا لیکھا جوکھا اور اس کی زندگی کے تمام حال کا حل، دیکھو سمجھنا یہ ہے، صرف حال نہیں بیان کیا، تمام حال کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ دوسری بات ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے وہ دوسری بات ہے، ہم اس سے لا علم ہے وہ دوسری بات ہے، ہاں۔ تو ہر چیز کا حل قرآن میں موجود، اسی لیے وہ قیامت تک کے لیے وہ کتاب، قرآن کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے کر دیا۔ اسی طرح دوستو دیکھو، ہم اپنی زندگی کا انالیسس کریں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں انڈیویجولی طور پر، یعنی انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ہم امت کا، ہماری قوم کا، ہمارے سماج کا، ہم جو ہے اس کی انالیسس کریں، اور اس انالیسس کو ہم سیرت کے ساتھ میچ کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت کے ساتھ،
ہو نہیں سکتا کہ اس کا حل ہمیں نہ ملے، ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں اس کا حل ہمیں نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ خوشی کا ہر مواقع، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بچہ پیدا ہوا یا نکاح ہوا یا کوئی اور خوشی کا موقع ہوا یا کوئی اور خوشی کا موقع ہوا، تمام خوشی کے موقع پر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو موجود ملے گی، ہم کو وہ بات ملے گی، ضرور ملے گی۔ چاہے غمی کا موقع ہو، ہے نا، کوئی مشکل حال ہم پر آ گیا یا کوئی موت میت آ گئی، ہمارا جوان بیٹا گزر گیا یا ہمارے اماں ابا کا انتقال ہو رہا ہے یا کوئی ہماری بیماری درپیش ہے یا نیچر کے اعتبار سے کچھ پرابلم کریٹ ہوا، حکمران کے اعتبار سے، ہے نا، جیسے آندھی آئی، نیچر کے اعتبار سے جیسے آندھی آئی تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پھر زلزلہ آیا تو وہ کیا ہوا، پھر قحط ہوا تو کیا ہوا، قحط ہوا تو کیا ہوا، یہ تمام اور ریاستی جو پرابلمس اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آئے یا اصحاب کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں آئے تو کون سا عمل یا وہ تمام کے تمام چیزیں موجود ہے شریعت میں، وہ تمام کے تمام چیزیں سیرت میں موجود ہے۔ آج اس کے ساتھ ہم ہماری زندگی کو میچ کریں، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا حال پیش آ رہے ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ دیکھو ایک بات بہت پکی ہے، ایک بات بہت جو حق ہے، حق وہ تمام باطل ہمیشہ یہ دیکھا گیا اور ہمیشہ یہ ہوا ہے، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ حق کے ماننے والے تھوڑے اور تمام باطل ایک نہیں، تمام مل کر اس کے مقابل ہو، یعنی اس کا مقابلہ کرنے والے وہ تمام مل کر ہوں گے، لیکن اس میں گھبرانے کی، ڈرنے کی اور مایوس ہونے کی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ہر اس موقع پر اللہ پاک نے حق کو غالب کر کے دیا، حق کو اللہ پاک نے غالب کر کے دیا۔ ہاں بس مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم جانیں کہ اس مواقع پر ہوا کیا اور ہم کو کرنا کیا ہے، ہوا کیا اور ہم کو کرنا کیا ہے، یہ ہم جانیں اور اس پر عمل درپیش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، چاہے مسائل ہمارے سامنے پہاڑ کے مانند ہو، پہاڑ کے مانند ہو، چاہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ہلاکت والے تمام مسائل موجود ہیں، جیسے غار ہیرا کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ماجرا پیش آیا، غار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور پورا خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول اور یہ تھا کہ بچنا مشکل، لیکن چونکہ جمے ہوئے تھے استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر، اپنے دین پر، تو اللہ نے ایک معمولی چیز اور ایک کمزور چیز جس کو ہم پھونک مارے ایسے کرے تو وہ ٹوٹ گیا ہے، مکڑی کا جالا جس کو وہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم چلتے چلتے جا رہے ہیں، یہاں جالا ہے وہ کب ٹوٹ گیا اور کب بکھر گیا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کمزور مکڑی کے جالے کے ذریعے سے اللہ پاک نے حفاظت کر لی، اللہ پاک نے حفاظت کر لی۔ وجہ کیا؟ اس میں سے ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے، تلاش کریں، ضرور ملیں گے، ضرور ہم کو ملے گا۔ اسی لیے تو شریعت اور قرآن ہے، اسی لیے تو سیرت اور قرآن ہے۔ ہاں یہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، اور سیرت جو ہے وہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، نہیں فیری ٹیل سٹوریز ہم پڑھتے ہیں
وہ فیری ٹیل نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ ہاں، ہم مواقع دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب خوف کا ماحول طاری ہوا، جیسے مثال کے طور پر آندھی تھوڑی چلی، تو کیا کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ فوراً مسجد میں گئے اور اللہ کے سامنے رجوع ہوئے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم کبھی سوچے، یعنی ہم غور کریں۔ ہم یوں سمجھتے کہ نماز کی طرف متوجہ ہو، ارے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن نماز کی طرف متوجہ ہو کر کیا حالات کے اعتبار سے کمپیریٹیولی کمزور۔ کیسے کمزور؟ سب سے پہلی چیز، آدمی کی کسی بھی موقع پر سب سے پہلی اگر کسی کی نظر کوئی چیز پر جاتی ہے تو وہ تعداد پر جاتی ہے، کوانٹیٹی پر جاتی ہے، جس کا ہمارے سیرت اور شریعت میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کوانٹیٹی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یا تو مضبوطی چاہیے، مضبوطی، ہاں، یقین کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، ہاں، اندر کی مضبوطی۔ کوانٹیٹی، ارے 5 لاکھ آدمی جمع ہو گئے لیکن اندر سے بھوکل ہے تو 500 کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور 500 جمع ہو گئے اور سامنے جو اندر سے مضبوط ہے، ہاں، تو سامنے چاہے پھر، ہاں، یہ تاریخ بری پڑھی، ہم پڑھے، علماء سے پوچھے، ہم تاریخ کی کتابیں پڑھے، دیکھو ایک بات بالکل طے شدہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنا فیوچر یعنی مستقبل، وہاں تک کہ ہم اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو ڈیزائن نہیں کر سکتے، اس کو ڈیزائن نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے ہمارا پاسٹ نہ ہو۔ ہمارے پاسٹ سے یعنی ہمارے ماضی سے ہم کو رہبری ملے گی کہ ہم کو ہمارا فیوچر کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور سب سے معتبر پاسٹ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے معتبر پاسٹ وہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ وہاں سے زندگی کا ہر لیکھے جوکھوں کی رہبری ہمیں ملے گی۔ تو 313 تھے بدر میں، سب سے پہلی نظر لوگوں کی تعداد پر کہ وہ اتنے ہیں اور ہم اتنے، تو تعداد کو اللہ پاک نے وہاں کیا کیا؟ بھائی بولو کیا کیا؟ فیل کر دیا۔ سامنے کتنے تھے؟ 1000۔ پھر دوسری نظر آدمی کی پڑتی ہے طاقت پر، اس کے اسلحے پر، تو اللہ پاک نے وہ بھی فیل کر کے بتا دیا، موٹھی تلواریں اور پورے گھوڑے بھی نہیں اور تمام چیزیں، اور اس کے مقابلے میں سامنے کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں موجود۔ آج جو ہے فارم بدل گیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں، ہماری اجتماعی زندگی سے میچ کریں، ہماری انفرادی زندگی سے اس کو ہم میچ کریں کہ انفرادی زندگی میں ہم کو کیا لائق ہے، اور اجتماعی زندگی میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، امت کی اجتماعی زندگی کے اعتبار سے جو حال آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہے، وہ اجتماعی زندگی کو میچ کرے اور ہم اس میں سے تلاش کریں کہ بالآخر ہم کو کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہاں، کیا ہوا پھر؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سب سے امپورٹنٹ بات، تمام اصحاب کرام 313 موجود، خوف لائق ہوگا کیا، اور وداؤٹ اینی ایکسپیرئنس پہلی جنگ۔ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہوتی ہے نا، تجربہ، ارے کچھ نہیں ہوتا تجربے سے، کوئی تجربہ نہیں۔ ساری چیزوں کو اللہ پاک نے فیل کر دیا، تعداد فیل، طاقت فیل، ٹیکنالوجی فیل، اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی ہے نا فیل۔ آج ٹیکنالوجی نے اس کا شکل بدل دی ہے، اس زمانے میں گھوڑے اور تلواریں ہوا کرتی تھی،
اور اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی شکل بدل چکی ہے. تو وہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فیل کر کے بتایا. کیا کام کیا ہے؟ وہ اندر کا یقین، وہ ایمان، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات کی بدر کی رات کی آہوزاری. ہاں، کیا الفاظ تھے، کیا الفاظ تھے. دیکھو یہ رہبری کر رہا ہے ہم کو کہ اگر اجتماعی اعتبار سے ہم پر کچھ حال پیش آئے امت پر تو ہم کو ہمارے لیے یہ رہبری ہے، یہ کرنا چاہیے. کیا الفاظ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. کیا مطلب اس کا؟ ہم پوچھے علماء سے، یہ اللہ کے نام ہے. ہم جاننے والوں سے پوچھے کہ کیا مطلب اس کا. جیسے اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ ملیک بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے. ہم پوچھے تو وہاں اس موقع پر کیوں یہ الفاظ کا استعمال ہوا؟ کیوں اللہ کو اس نام سے پکارا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس موقع پر جب کہ امت پر خوف کا ماحول ہو، خوف کا عالم طاری ہو، تب اس کا ورد جو ہے وہ ہمیں مفید معلوم ہوگا. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ابھی ان کے جو اذکار تھے، ذکر تھے، اس میں سے ایک ذکر یہ بھی بتایا کہ یہ پڑھا کرے. تو میچ کیا ابھی کی حالات کو اس حال سے میچ کیا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو نجات دے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حالات کو درست کرے. ہاں، لیکن دوستو وہ یقین کے ساتھ ہوگا. تو یقین جو ہے یہ ایک پاور ہے، پاور. ایمان جو ہے یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک پاور ہے جو ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتی ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کا معمولی سا کہہ دینا، صرف کہہ دیا، اس کے پیچھے اس کی ایمان کی طاقت ہے. نہ وہ رویا، نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، نہ اس نے سجدوں میں ہاں کچھ نہیں، صرف اس کی زبان. ایسے مقبولیت ہوتی ہے اللہ والوں کی. وہ مقبولیت چونکہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ایمان کا شک ملتا ہے، ایمان کا ایسا دھکا ملتا ہے کہ وہ فوراً اللہ کے یہاں قبول ہو، وہ فوراً اللہ پاک کے یہاں قبول ہو. اور پھر وہ راتوں کی آہوزاری، وہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا. اور پھر اللہ نے مدد کیا کی؟ کیا مدد کی؟ ظاہر کے خلاف، آدمی کی عقل میں نہ آنے والی بات، آدمی کے دماغ سے بالا تر سوچ نہیں سکتا آدمی. ٹہنیاں توڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے اصحاب کرام کو، اور وہ اسلحے کا کام کرتی تھی. فرشتوں کی آمد بھی ہوئی، اور اللہ پاک نے یہ کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو ہمیشہ جیت جو ہے نہ تعداد کی جیت ہے، نہ پاور کی جیت ہے، نہ طاقت کی جیت ہے، نہ عہدے کی جیت ہے. جیت کس کی ہے بھائی؟ بولو نا یار. ایمان کی جیت ہے. تو سب سے بڑی ضرورت دوستو آج ہم کو یہ ہے کہ آج ہم کو ہمارے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ ہم سب تمام لوگ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ایمان میں کامل ہے. ہمارا ایمان یار بتاؤ، برتھ سرٹیفکیٹ، میرا نام سلمان، میرے ابا کا نام ولی بھائی، ان کے ابا کا نام نور محمد. بتاؤ، پیڑیاں میں اکلا نہیں،
پیڑیاں ہیں پیڑیاں. نہیں دوستو، ایسا ہرگز. یہ بتاؤ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جن کو جنت کے تمام دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا، پہلے اے ابو بکر میرے میں سے داخل ہو جا، اے ابو بکر میرے میں سے داخل. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ تمام نبیوں کی امتیوں پر جنت حرام جب تک کہ ابو بکر داخل نہ ہو جائے. یہ تو مقام ہے دنیا عشرہ مبشرہ میں موجود جو 10 صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی، اور بہت ساری بشارتیں. اسی طرح حضرت عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور جس کی حکومت میں 2.5 لاکھ مربع میل اسلام دنیا میں پھیلا. 2.5 لاکھ مربع میل، کیا مطلب اس کا؟ ایک تو ہوتا ہے 2.5 لاکھ کیوں سیدھا چلے جاؤ آپ یہاں سے اسٹریٹ، جیسے آپ جاؤ تو بامبے 500 کلومیٹر. اب مربع میل یعنی ان ڈایا میٹر وتھ سرکل میں. اب آپ اندازہ لگائے کہ وہ کتنی فیصد دنیا ہوئی، کتنے پرسنٹ دنیا ہوئی. 75% آف دی ورلڈ وہ حضرت عمر کی حکومت میں اسلام پھیلا. 75% دنیا میں اسلام. ہاں آپ اندازہ لگائے کیا رعب تھا، کیا رتبہ تھا، اور کیا انصاف تھا. ہاں دوستو، فرما رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے حضرت حذیفہ. ان کو پوچھا کہ میں یہ تو نہیں پوچھتا منافقوں کے لسٹ میں کس کس کا نام ہے، میرا ہے کہ نہیں وہ بتا دے. یعنی وہ ایمان کا درجہ، وہ ایمان کا پاور، اور وہ بصارت ہے. اور وہ کیا پوچھ رہے کہ میں کسی کا تو نہیں پوچھتا، میرا ہے کہ نہیں وہ بتا دے. حضرت ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ صحابہ کو ملا، کسی ایک کو بھی ایسا نہیں پایا جو اپنے اندر منافقت کا خوف رکھتا تھا. یعنی ایسا کوئی تھوڑا سا عمل ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ میں تو منافق ہو گیا. اور آج ہم چونکہ ایمان کے پتہ نہیں کون سے درجے میں، ہم خود اپنا بیرو میٹر رکھے تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہم ایمان کے کس درجے میں. ہاں، اور کوئی ہمارے ایمان کی گارنٹی نہیں، کوئی ہمارے یقین کی گارنٹی نہیں. اور وہ تو گارنٹی شدہ لوگ تھے، لیکن اپنے اندر منافقت کا خوف رکھتے تھے. تو یہ وہ وجہ تھی دوستو، اپنے کامل ایمان اور ایمان پر محنت اور اللہ کے ذات عالی پر یقین کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو ہر فیلڈ میں، چاہے نظر کچھ آتا ہو، چاہے ذرائع کمزوری کے ہو، یا ذرائع طاقتور ہو، یا ذرائع کوئی بھی ہو، ہلاک ہو جانے والے نظر آتے ہو، لیکن اللہ پاک نے اس میں ان کو کامیاب کر کے دکھایا. تو دوستو، آج بھی ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ایمان کو جھنجھوڑے، ہمارے ایمان کو چیک کرے، ہمارے ایمان کو جانچے، ہمارے اللہ کے ذات عالی کے یقین کو ہم جانچے، ہم اس کو چیک کریں، ہم اس کا محاسبہ کریں، ہم اس کا انالیسس کریں کہ آج صبح سے لے کر شام تک، یا میں 40 سال کا ہو گیا، یا میں 25 سال کا ہو گیا، یا میں 60 سال کا ہو گیا،
کتنی ایسی مواقع پیش آئے کہ جہاں پر ایمان، یقین اور چیزوں کا اور عہدوں کا اور دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ ہوا ہے، اور میرے دل نے یہ گواہی دی ہے کہ ایمان جیتا، کہ نہیں ہوگا تو اللہ ہی کے کرنے سے، ہوتا تو اللہ ہی کے کرنے سے، ہوگا تو یہی جو اللہ چاہے گا۔ کتنے ایسے مواقع پیش آئے میری 25 سالانہ زندگی میں، میری 40 سالانہ زندگی میں، میری 70 سالانہ زندگی میں، کتنے ایسے مواقع پیش آئے۔ تو دوستو ہم دیکھیں، انالیسس کریں اور ہم اس بات پر غور کریں، فکر کریں اور ایمان کو بنانے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ سے ہم اس کو مانگے، اللہ سے ہم اس کو مانگے۔ چونکہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کامل سمجھتے ہیں، ہم کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے یہ بات ہمارے دلوں سے جاتی رہی کہ ایمان بھی بنانے کی چیز ہے، یقین بھی اللہ کے ذات عالی کے ساتھ جوڑنے کی چیز ہے، جس کی بنیاد جو ہے، دیکھو ہر پورا پاسٹ آپ دیکھ لو، جہاں کہیں بھی تمام انبیاء کی سیرت دیکھ لو، تمام اصحاب کی سیرت آپ دیکھ لو، تو وہ جیتے ہیں ہر مواقع پر صرف اور صرف یقین کی بنیاد پر، صرف اور صرف یقین کی بنیاد پر۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد کا کونا پکڑ لے، بلکہ فیلڈ میں اگر آدمی باہر جائے گا تو اس کے سامنے زیادہ ٹکراؤ آئے گا۔ ایک آدمی آفس میں گیا کسی، وہاں پر ایک آفیسر مزاج کے خلاف کا آ گیا، اور وہاں آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور پھر اس بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ نے اس کے کام کو بنا دیا، اللہ نے اس کے کام کو بنا دیا، تو گویا اس کا یقین اللہ کی ذات عالی پر جڑ گیا۔ اور ایسے بہت سارے، اگر ہم یہ اٹیمپٹ کرنا شروع کریں گے، یہ کوشش کرنا ہم شروع کریں گے دوستو، تو بہت سارے زندگی میں اللہ پاک ایسے مواقع لائے گا، اور ایسے مواقعوں میں اللہ پاک ہمارے کاموں کو بنائے گا، اور یہ رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر مسئلے کے موقع پر اللہ پاک جو ہے اس یقین کی بنیاد پر اللہ پاک ہم کو جتائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک ضرور جتائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ آدمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سوائے ایمان یقین کے ہو نہیں سکتی۔ جیسے میں نے بس یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جیسے پچھلی جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان ہیں، مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمانوں، ابھی وہ سعودی عربیہ میں کچھ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے نا، میں نے نیوز میں دیکھا، ڈرون حملہ ہوا ہے، تو دنیا کا اب آپ دیکھو وہ 10% پوری دنیا کا سپلائی، آئل سپلائی ہے، اجو تو حملہ ہوا ہے آج رات کو، اور کل 20% آف آئل کا پوری دنیا میں کیا ہوا، بھاؤ بڑھ گیا، ریٹ انکریز ہو گیا پوری دنیا میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے۔ ایک مسلمانوں کا ایک صرف ملک جس میں تھوڑی اونچ نیچ ہوئی تو پوری دنیا اس کے لیے افیکٹڈ ہے، پوری دنیا اس کی اثر میں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے پاس خزانے ہیں، پھر بھی آج ہم پسے بند کیوں ہیں؟ وجہ دوست اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کے ذات عالی کے سامنے، اللہ کے ذات عالی کے ساتھ جو ہمارا رسوخ ہونا چاہیے، جو ہمارا تعلق اللہ کے ذات عالی کے ساتھ ہو، جو ہمارا یقین اللہ کے ذات عالی کے ساتھ ہو، بس اسی کی کمزوری ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے کچرے میں پڑے ہوئے۔ دیکھو اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایمان کی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ پاک آسان کرتے ہیں، جیسے ہوا بہت زیادہ قیمتی، تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، تمام آدمیوں کے سانس لینا بند ہو جائے اور لاشوں کے ڈھیر لگ جائے، اس سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اس سے زیادہ قیمتی اللہ کے ذات عالی کے ساتھ یقین کا جوڑنا ہے۔ تو وہ بھی اللہ نے اتنا ہی آسان کیا، لیکن آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں، آج ہم نے اس کو وہ راہ چلے نہیں، اس لیے آج ہم کو مشکل نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، آپ دعا بھی کریں اور کوشش کریں انشاءاللہ، اور نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم ہمارے ایمان کو بنانے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اے اللہ تو ہمارے لیے آسان کرے۔ بھائی سب کرتے نا نیت؟